الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. یہ 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے. دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153. ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے 10 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، یا 10 فرائض یا حرام. کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں حرام چیزوں میں سے ہیں. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر چیزیں جو کبھی ہمارے کان پر نہیں پڑتی ہیں وہ ہیں. ہم سنتے ہیں ایمان کی بات، ہم سنتے ہیں نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات. بے شک وہ ارکان اسلام ہیں، اس کے بغیر ایک آدمی کا اسلام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. لیکن دین اتنا سا ہی نہیں ہے. دین جو ہے وہ اتنا سا ہی نہیں ہے. یہ دین نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہماری گزارنے والی زندگی ہے، جو ہماری برتنے والی جو زندگی ہے، اس برتنے والی زندگی میں دور تک پھیلا ہوا ہے. آپ اس کو سنیں گے تو اندازہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی جی آپ لوگوں کو کہو کہ آؤ میرے پاس. آپ لوگوں سے کہو آؤ میرے پاس، میں پڑھ کر سناؤں گا تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم کبھی بھی اس اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. تم کبھی بھی اس اللہ کے ساتھ کسی کو اس جیسا مت مان بیٹھنا. تم اس اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو اس اللہ جیسا مت مان بیٹھنا، چاہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. نبی ہے، پیغمبر ہے، بہت بڑا درجہ ہے، لیکن کیا اللہ کے برابر ہے؟ نہیں. بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ کے برابر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی اللہ جیسا، اللہ کے برابر، اللہ کے مقابل دنیا میں نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ایک آدمی نے شرک نہیں کیا، شرک سے بچ گیا تو جنتی ہے. کیا الٹیمیٹ جنتی ہے. ہو سکتا ہے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس کو کچھ جو ہے سزا بھگتنی پڑے، لیکن اگر شرک کیے بنا زندگی گزاری ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو وہ جنتی ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں موجود تھے اور بات سن رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور، اگر شرک نہ کرنے والا آدمی زنا کرے، چوری کرے، گناہ کرے، غلطیاں کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. اگرچہ وہ زنا کرتا ہے یا وہ چوری بھی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن شرک کرنے سے بچ گیا. پھر حضور نے فرمایا ابوذر تجھے کیا تکلیف ہے؟
تجھے کیا تکلیف ہے نا؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک سے کم درجے کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. بغیر سزا دیے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما سکتے ہیں. کا اللہ سے جڑنے کا کتنا بہترین راستہ مل گیا. شرک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ معافی مغفرت مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی زندگی گزار لے. پہلی بات ہو گئی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن میں ہمیشہ اس کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی بات مان لو، ان کا حکم پورا کر لو. انہوں نے کہا یہ کر لو تو وہ کر دیا ہم نے، انہوں نے کہا یہ کر دو تو وہ کر دیا ہم نے. کہا نہیں، صرف بات ماننے کی بات نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہے نا. جو ہے وہ اوبلیگیشن میں آ جائے. نہیں آدمی کبھی کبھی کوئی آدمی آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، یہ میرا اکرام ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. وہ احسان ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ والدین کا احسان اور اکرام کرو. پہلی چیز ہو گئی ایمان سے تعلق رکھنے والی. اس کے بعد نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. سیدھے آ گئے کس پر؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے اور اس کی روزی میں بھی برکت لاتا ہے. اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے اور اس کی روزی میں بھی برکت آتی ہے. اور سب سے بدبخت بد نصیب آدمی وہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے پیدا بنائے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی کرے. کہ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اس کی نافرمانی کا قیامت کے دن جہنم میں تو اس کی سزا ملے گی، اس کا عذاب ہوگا ہی ہوگا. دنیا میں بھی وہ آدمی ماں باپ کی نافرمانی کا دکھ اور اس کی سزا بھگتے گا. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. تیسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے مار مت دو. بھوک کی وجہ سے مار مت دو. جس زمانے میں لوگوں میں غربت تھی اور مالی کمزوری تھی اور لڑکیوں کی پیدائش کو ایک عیب سمجھا جاتا تھا تو لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی اور پھر انہیں زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے. لڑکے پیدا ہوتے تھے انہیں بھی مار دیا کرتے تھے. یہاں لڑکے لڑکی کا ذکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اور تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، ان کو مار مت دو. کاہے کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہارے کھانے میں سے حصہ بٹائیں گے، ہے نا، تمہاری جائیداد میں حصہ بٹائیں گے اور تمہارے پاس کھلانے پلانے کو آج کی تاریخ میں کچھ نہیں ہے یا تھوڑا سا ہے یا بہت کم ہے. اچھا اگر کوئی آدمی کوئی سوال کرے اس جگہ پر کہ مولوی صاحب یہاں تو ہم جو بچوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے نہیں آنے دے رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھا نہیں سکتے آج کل ہم. پڑھانا مشکل ہے. ایڈوکیشن جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ بہت مہنگا ہو گیا ہے. اس لیے ہم نے سوچ رکھا ہے ہم دو اور ہمارے دو یا ایک ہمارے دو یا ایک، دو ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر پہلی لڑکی ہوئی تو دوسرا ہوگا اور اگر پہلا ہی لڑکا ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہیں فل اسٹاپ لگ جائے. تو قرآن میں تو بچوں کو اولاد کو قتل کرنے کا ذکر ہے. کاہے کی وجہ سے؟ غربت اور افلاس کی وجہ سے. تعلیم کا جو خرچہ ہے، تربیت کا جو خرچہ ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو درست ہے نا،
بھائی جواز مل گیا کہ نہیں؟ جواز نہیں ملا. اصل بات ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو. من املاق کا لفظ اس زمانے کے ماحول کے حساب سے استعمال ہوا ہے. تو اس زمانے میں قتل کی وجہ عام طور پر بھوک اور افلاس تھی. نفس قتل اولاد کا گناہ ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب چاہے آپ کھانے پینے کی تنگی کی وجہ سے قتل کر دو، یا مکان چھوٹا ہے اس وجہ سے جو ہے اپنی نسل نہیں بڑھنے دے رہے، یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ پڑھانا لکھانا زیادہ مشکل ہے اس وجہ سے تم جو ہے ان کو نہیں آنے دے رہے، وجہ کوئی بھی ہو. اچھا پہلے چونکہ رحم میں بچے کو قتل کرنے کی تکنیک نہیں تھی، اس لیے دنیا میں بچہ پیدا ہو جاتا تھا، اس کے بعد بھی وہ اسے مار دیتے تھے. ہم جو ہے ایک تکنیک کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم پیٹ میں ہی بچے کو نپٹا دیتے ہیں. تو یہ بھی قتل میں شامل ہے کہ ہاں یہ بھی قتل میں شامل ہے، یہ بھی قتل میں شامل ہے. اس لیے ساری چیزیں، چاہے ماں کے پیٹ میں آپ بچے کو ہوتے ہوئے گرا دو، یا اس کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دو نعوذ باللہ، یا اس کا قتل کرنا، یا اولاد کو پیدا نہ ہونے دینا غربت کی وجہ سے ہو، یا دوسرے آج کل جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، قرآن کہتا ہے اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کو آنے سے مت روکو. اب ایک آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، کتنا گیپ رکھنا ہے، کتنی کس طرح سے کرنا ہے، وہ انڈیویجول چیزیں ہیں، آدمی اس کو پوچھ سکتا ہے اپنے بارے میں. لیکن مطلق بات کیا ہے کہ اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ جو 10 چیزیں ہیں نا، یہ 10 چیزوں میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں، اور باقی جو چیزیں گناہ کی ہیں وہ سب کبیرہ گناہ ہے. عام گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے. 3 باتیں ہو گئی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور گناہوں کے پاس بھی مت جاؤ، وہ گناہ کھلا ہو یا وہ گناہ چھپے ہوئے پوشیدہ ہو. وہ سارے گناہ جن کو کبیرہ گناہ شریعت نے قرار دیا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، ہے نا، حسد، کینہ، اور جو ہے کم تولنا، کم ناپنا، جتنے گناہ ہیں کا گناہ چاہے کھلا کیے جاتے ہیں یا وہ چھپ کر کیے جاتے ہیں. زنا جیسا گناہ ہے وہ چھپ کر کیا جاتا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں، چوری ہے وہ آدمی چھپ کر کرتا ہے. تو قرآن نے جنرل ایک بات کہی، اور گناہوں کے پاس مت جاؤ. ہم کیا کہیں گے بھائی گناہ مت کرو، ہمارا جملہ کیا ہے کہ گناہ مت کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ گناہ کے پاس بھی مت جاؤ. گناہ کے پاس جاؤ گے تو گناہ کرو گے، دور رہو، دور رہو، تاکہ گناہ میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آئے. چوتھی چیز، 5ویں چیز، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو مت قتل کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے، سوائے قتل کے حق کے، سوائے قتل کے حق کے. یہ چیز جو ہے وہ عام انسانوں کو بھی کہی جا رہی ہے، اور یہ چیز انتظام جس کے ہاتھ میں ہے، سسٹم جس کے ہاتھ میں ہے، یا جو آدمی گورن کرتا ہے اس کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دو. کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے. اس نے اس کا مال دبا دیا، اس نے کچھ، یا کسی نے قتل کر دیا، آپ کے گھر کے کسی فرد کو یا آپ کے رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا، اور ہم نے سوچ لیا کہ اب میں بھی اس کو قتل کروں گا. تو وہ ایک حق ہے
جس کی وجہ سے اس کا قتل اگر کرے گا تو حکومت اور سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا. آدمی کو خود کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے کوئی آدمی یا حکومت. اگر حکومت کسی کو قتل کرتی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یا تو کوئی آدمی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے, یا کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے, یا کوئی آدمی کسی جاندار کو, کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے, جو سسٹم کی طرف سے ہوتا ہے, حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم, یہ وہ چیز ہے جس کا تاکیدی طور پر تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. یہ ایک آیت جس کی تلاوت کی ہم نے وہ پوری ہوئی. اگلی آیت میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے, ہمارا بھائی ہو یا کوئی عزیز قریب ہو, اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. یتیم کا مال مت کھاؤ, یہ نہیں کہہ رہے قرآن کہ یتیم کا مال مت کھاؤ. یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو شرعاً درست ہے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے, بالغ ہو جائے. شرعاً درست ہونے کا مطلب کیا ہے کہ شرعاً درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی یتیم اگر آپ کے گھر میں آپ کے ذمے آ گیا اور اس کے باپ نے مال چھوڑا ہے, اس کے باپ نے روپیہ پیسہ چھوڑا ہے, تو دو شکلیں ہیں کہ آپ اس کے مال میں سے اس کے لیے ہر دن جو کھانا بنتا ہے, جو کپڑا لتا, ہر دن آپ اس کے مال میں سے نکالتے ہو. پھر اس کے کھانے میں سے کچھ کھانا بچ جاتا ہے, دوسرے ٹائم وہ نہیں کھا پاتا, پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے. ایک شکل کہ بھائی یہ تو یتیم کا ہے اور وہ دوسرے ٹائم میں اس کا بنی ہوئی روٹی یا اس کے لیے بنا ہوا سالن وہی کھائے گا. تو کہا اگر وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تو کیا کر سکتے ہو, اس کا کھانا اگر بچ گیا ہے تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. دوسرے وقت میں اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا دو, یا تم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لو اور اس کے کھانے کا جو خرچ ہے وہ اس کے پیسوں میں سے آپ ایڈ کر لو کہ بھئی ایک آدمی کے کھانے پر اتنا خرچ ہوتا ہے, آپ نے اس میں ایڈ کر لیا. اور اگر آپ چاہو تو اس کی اجرت بھی لے سکتے ہو, اس کو ساتھ میں رکھنے کی کچھ اجرت بھی لے سکتے ہو کہ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں, اس کے بدلے میں اس کی کچھ اجرت لیتا ہوں. کہ یہ اجرت لینا وہ ہے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ ہاں آپ اجرت جتنا پیسہ اس کے مال میں سے لے سکتے ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یتیم کے مال کو اپنے مال میں جوڑ لیتا ہے, پھر اس سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے, اپنا کاروبار کرتا ہے, 5 سال 10 سال 15 سال استعمال کرتا ہے, اور پھر 15 سال بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہو میں نے تمہارے 10 لاکھ روپے لیے تھے, یہ لو 10 لاکھ روپے. اگر دے بھی دیے تو کہ جتنا میں نے لیا تھا اتنا ہی میں اس کو 5 سال 10 سال بعد بھی واپس کرتا ہوں. کہ یہ ہے یتیم کے مال کو کھانا ہے کہ تم نے یتیم کا مال کھایا. تو یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں قرآن پاک میں بہت زیادہ, قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کو کہا گیا ہے آگ کھانا. کیا کھانا؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا. سورہ نساء میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ ہوا چھٹا حکم. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ پورا دو, وزن صاف ستھرے طریقے پر پورا دو. ناپ اور وزن کیا کرو, پورا دو. پورا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام جتنے میں طے کیا ہے
یہ وزن کا مطلب صرف آلو اور ٹماٹر کی بات نہیں ہے کہ بھائی آلو بیچ رہے ہو تو پورا بیچو، ٹماٹر بیچ رہے ہو تو پورا بیچو. صرف یہ آلو اور ٹماٹر کی حد تک بات نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے بھی پیسوں سے جو معاہدہ کیا کہ میں یہ پیسے لوں گا اور یہ کام کروں گا، میں یہ پیسے لوں گا، اتنا وقت کام کروں گا، تو جو پیسہ آپ لے رہے ہو اتنا وقت کام کرو یا اتنا کام پورا کرو. اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہو اور پیسے زیادہ لے رہے ہو. پیسے آپ زیادہ لے رہے ہو اور سروس کم دے رہے ہو. یا تو کام کم دے رہے ہو یا کام کا وقت جو ہے، جیسے ایک ملازم ہے، اب اس ملازم کا وقت 8 گھنٹے ہے کام کرنا. اب وہ دن بھر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے 8 گھنٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے مشکل سے ہوتے ہیں. 1.5-2 گھنٹہ وہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر ضائع کرتا ہے. آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے، آدھا گھنٹہ جلدی پہلے کام بند کرتا ہے، اور جب وقفہ ہوتا ہے تو وقفے میں 5-10 منٹ پہلے شروع کرتا ہے، 5-10 منٹ بعد میں کام شروع کرتا ہے. یہ کیا ہو گیا، آپ نے ناپ اور تول میں کمی کر دی. سوچئے یہ کتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں گھسا ہوا ہے کہ ہم جو وقت بتاتے ہیں اتنا وقت کام کو نہیں دیتے. جو کام ہم طے کرتے ہیں وہ پورا کام ہم کر کے نہیں دیتے، اور اپنی فیس یا اپنا جو معاوضہ ہے وہ پورا آدمی لینا چاہتا ہے کہ میرا معاوضہ مجھے پورا ملنا چاہیے اور میرا وقت کٹنا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ سب باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس میں ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے بقدر. یعنی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے تئیں اپنی نیت سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے پورا دے رہا ہوں یا پورا دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ آدمی اپنے طور پر اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں، اپنے عمل میں، ناپ تول میں، یتیم کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کاروبار میں، لین دین میں یہ کوشش کرے کہ میں نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اپنی حد تک، اپنی وسعت تک. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. اور جب بات کرو تو سچائی اور انصاف کی بات کرو. جب بات کرو تو کیا بات کرو، سچائی اور انصاف کی بات کرو. ہاں میں ہاں بولو، ہاں میں ہاں مت ملاؤ. کیوں ہوتا ہے ایسا کہ کوئی جاننے والا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے نا، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، مجبوراً ہاں میں ہاں ملانی پڑتی. آپ کے دوست نے غلطی کی ہے، سامنے آدمی اجنبی ہے، وہ اجنبی جو ہے آپ کے دوست کو کچھ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی. آپ اس کے دوست کو ساتھ میں کھڑے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، بولو کس کا ساتھ دیتے ہو؟ آدمی کس کا ساتھ دیتا ہے، اپنے دوست کا ساتھ دیتا ہے. یہ بڑا گناہ ہے، یہ جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ ساتھ والا تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ سب سے کڑوی گولی ہے، یہ سب سے کڑوی گولی ہے. جتنے مسائل آئے ہیں ان مسائل میں سب سے کڑوی گولی کیا ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو کہے کہ نہیں تم نے غلطی کی ہے، اپنے بھائی کو کہے کہ نہیں تم نے غلطی کی ہے، اپنے سمجھی کو کہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے، اپنے بیٹے کو کہے نہیں بیٹا تم غلط ہو، پڑوسی صحیح ہے یا اجنبی آدمی صحیح ہے. یہ کہنے کی ہمت پیدا کرنا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے ساتھ والا تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دوست ہو، رشتہ دار ہو، ہے نا، جان پہچان والا ہو، ہم معاملہ ہو، آپ کا محسن ہے. کون ہے آپ کا محسن ہے، آپ پر اس کا احسان ہے، لیکن وہ غلطی پر ہے. اس معاملے میں وہ کیا ہے، وہ غلطی پر ہے. تو آپ کیا ہو جاتے ہو، آپ بات کو چھوڑ دیتے ہو. میں جواب نہیں دوں گا، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، ہے نا.
میرے تو سبزی ہیں، میرے تو رشتہ دار ہیں، میرے تو استاد ہیں، میرے تو بڑے ابا ہیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور اسی طریقے پر جو چیز آپ اپنے ذمہ کر لیتے ہو کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. عہد ہر اس وعدے کو کہتے ہیں جو پختگی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا یا آپسی چیزوں کے لین دین کا ہو. اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، پھر سے اللہ تعالیٰ جملہ استعمال فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے. اللہ تمہیں اس بات کو تاکید کے ساتھ یاد دلاتا ہے تاکہ تم اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ہم لوگ عام طور پر دعوت کے کام کے لیے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں. یہاں پر اسی طریقے کے جملے استعمال ہو رہے ہیں. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سنو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کے پیچھے 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 چلو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا. اور اتباع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا اور اتباع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ کہیں دشمن نے جو ہے وہ مائن کیا ہوا ہے، مائننگ کری ہے. وہ جو زمین میں بم لگاتے ہیں کہ پاؤں پڑتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آدمی کا پاؤں کٹ جاتا ہے. تو جب فوج چلتی ہے تو ہمارے آگے چلنے والا سپاہی ایک جگہ پاؤں رکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہاں کچھ نہیں ہے، پھر جگہ صاف کرتا ہے اور پھر پاؤں رکھتا ہے، پھر جگہ صاف کرتا ہے، پاؤں رکھتا ہے اور اپنے پیچھے والے کو کہتا ہے کہ فالو می. کیا کہتا ہے؟ بولو، فالو می، مجھے فالو کرو، یعنی میرے قدم پہ قدم جما کر چلو. کیونکہ دائیں بائیں کہیں بھی چھوٹا موٹا بم رکھا ہوا ممکن ہے کہ تم نے پاؤں اگر ادھر ادھر رکھ دیا تو کیا ہوگا کہ تمہارا پاؤں اس بم پر پڑے گا اور پاؤں پھٹ جائے گا اور تم زخمی ہو جاؤ گے اور تم ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. تو اللہ فرما رہے ہیں فالو دس، فالو ہم، تم پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں پر، الگ الگ طریقوں پر زندگی مت گزارو. تمہارے راستے بکھر جائیں گے، تمہارے راستے بکھر جائیں گے، تمہاری زندگی جو ہے ٹوٹ جائے گی، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ اس کی تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو 3 آیتوں میں تینوں جگہ پر آیت کو ختم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی ہے. اللہ پاک کیا کر رہے ہیں تمہیں؟ اللہ پاک تمہیں اس کی وصیت کر رہے ہیں. وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے ساتھ کسی بات کو یاد دلانا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم یہ سب چیزیں کر کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اعمال اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر زندگی کے جو مسائل ہیں ہے نا، ہماری گھریلو زندگی کے، کاروباری زندگی کے، ہماری معاشرت کے جو مسائل اور احکام ہیں، ان میں جو حرام حلال ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کی باتیں ہیں، اللہ اطاعت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.